पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात और रिहाई के फैसले के पीछे कौन लोग थे, तहकीकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन PTI के दौरे हुकूमत में पार्लिमान और अवाम को पूछे बगैर दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI के बानी चेयरमैन ने दहशतगर्दों को कबायली इलाकों में रहने की इजाज़त दी, जिसके नतीजे में जगह जगह फिर दहशतगर्दी हो रही है। ये किस किस्म का इंसाफ है? अफसोस, ऐसा फैसला किया गया जिससे तमाम जिदोजहद अंडरमाइंड हो गई। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। अवाम को एक बार फिर दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा। सहाफ़ी की जानिब से सियासी सवाल पूछने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी सियासी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। बुगटी साहिब के लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता। उम्मीद करते हैं इलेक्शन के हवाले से कोई मसला नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि शहीद भुट्टो केस का फैसला सुनने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। मुनासिब होगा शहीद भुट्टो के केस की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। उम्मीद है इस केस में भी इंसाफ होता नजर आएगा। हम सियासी लोग हैं, जो भी हालात हो अपनी सियासी कैंपेन चलाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय अदालत आलमी कवानीन को रीराइड नहीं कर सकती। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है जो UN की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। इस मुल्क में टेररिज्म के अगेंस्ट एक बोल्ड स्टैंड लेकर या अपना एक नज़रिया लेकर खड़े हुए और टेररिज्म का शिकार हुए और टेररिस्ट ने उनको शहीद किया, उनके लिए यहाँ पर हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक तकरीब रखी जिसमें शोहदा के वर्सा, ज़ाहिर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे सूबों से हमने कुछ बुलाए और जो प्रोमिनेंट लोग थे उनके बच्चों से यहाँ पर मुलाकातें की, जिसमें KP से, सिंध से, बलूचिस्तान से और पंजाब से लोग आए। तो उसमें हमने अपने पॉलिटिशियंस के लिए भी यहाँ पर वो किया। प्राइम मिनिस्टर सुबह तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की। फिर मैंने बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट की, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की बड़ी अजीम लीडर थी और वो टेररिस्ट ने उनको हमसे ज़रूर जुदा किया, फ़िज़िकली शायद हमसे जुदा किया, लेकिन उनका नज़रिया आज भी ज़िंदा है। और हमने ये वॉल बनाने का मकसद भी ये था कि हम तो यहाँ परमानेंट नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी यहाँ पे रहे कि ये जो अपीसमेंट की पॉलिसी है, जब यहाँ से गुजरेगा इन वॉल्स से तो इन शोहदा की तस्वीरें दोनों तरफ देखेगा तो शायद इम्पीचमेंट पे ना जाए। और हमारा जो एक रियासत का स्टैंड होना चाहिए कि जब भी हम बातचीत की बात करते हैं, किसी दहशतगर्द से बात करनी है तो दहशतगर्द जो है रियासत के पास वो अख्तियार नहीं है, वो उनके पास है। बेनज़ीर साहिबा के कातिल को माफ़ करने का अख्तियार बिलावल साहब के पास है, वो रियासत के पास नहीं। तो ये मकसद था और प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, अभी बिलावल साहब भी तशरीफ़ लाए। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लगाई वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर ने सुबह सिफत गजूर साहब की तस्वीर लगाई। तो और हमारे जस्टिस साहिबान जो शहीद हुए थे उनके बेटे भी आए हुए थे। सो मैंने बिलावल साहब को इसलिए तकलीफ़ दी, सो नाइस ऑफ हिम, और मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, न सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इज़्ज़त बख्शी, बल्कि ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अपने शोहदा को याद रखना है और उनकी जो अजीम कुर्बानी है उसको याद रखना है, उसके लिए तशरीफ़ लाए। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हमारा इंटीरियर मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार भी हुआ। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, एक कदम है जो सरफराज बुगटी साहब ने लिया है कि हमारे जो पाकिस्तान के शहीद हैं, जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, हमारे जो सियासतदान रहे हैं, हमारे जो पुलिस रहे हैं, हमारे जो लॉयर्स रहे हैं, हमारे जो जजेस रहे हैं, हमारा जो फ़ौज के सिपाही रहे हैं, सब के सब दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपने शहादतें भी कबूल की और उस जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। दहशतगर्दी को पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म कर दिया गया था। अब एक अफसोस के साथ एक ऐसा फ़ैसला लिया गया जिसमें वो तमाम जो जदोजहद था, जो ऑपरेशंस थे, उसको एक तरीके से अंडरमाइन हो गए हैं। इसलिए उस वक्त जब ये ट्रांजिशन अफ़गानिस्तान में हो रहा था तो पार्लियामान से पूछे बगैर, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर
ایک فیصلہ لیا گیا کہ جن دہشت گردوں کو آپ کی فوج نے، آپ کی پولیس نے، آپ کی عوام نے قربانی دے کے ہروایا، ان کو انگیج کیا گیا. ان کے جو قیدی جہاں پاکستان میں موجود تھے، جو سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے، ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا. افغانستان میں جو دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعے میں ملوث تھے، وہ ان کا جیل سے نکل چکے. پھر خان صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آئے واپس پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جنہوں نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو بھگایا، وہاں ان کو واپس دعوت دیا گیا کہ آپ آئے اور ادھر رہیں ہزاروں کی تعداد میں. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے. جب ہم حکومت میں تھے، خان صاحب اپوزیشن میں تھا، تو ہی ہیز پبلکلی ایکسیپٹیڈ کہ یہ جو لوگ تھے افغانستان سے، ان کو ادھر پاکستان میں ایک بار پھر مسلط کرنا تھا. اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں، پاکستان آج ایک بار پھر دہشت گردی اور جگہ جگہ اب نظر آ رہا ہے. اور ہمارے فوج، ہمارے پولیس آج بھی دہشت گرد کے نشانے پہ ہیں. اور پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے، پاکستان کی ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک ملک کا پالیسی تھا، جو ایک مسلسل ایفرٹ کے بعد ہم نے اپنے ملک کو ان دہشت گردوں سے پاک کروایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ پارلیمان کا اپروول نہ ہو، پاکستان کے عوام کا اپروول نہ ہو، اور راتوں رات ایک ایسا یو ٹرن لیا جائے جس کا اثرات آج بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. اور ہمیں اب ایک بار پھر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک بار پھر شکست دلوانا پڑے گا. میرے پاکستان کے پولیس افسران، میرے پاکستان کے فوجی سپاہی اور میرے پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر اپنا خون کا قربانی دینا پڑے گا. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پورا سلسلہ تھا، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. جو ان میں اس فیصلے میں ملوث تھے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ارادے کیا تھا، اور انشور کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر ایسے کوئی فیصلہ نہ لیا جائے. ورنہ بڑا مشکل ہوگا ہمیں اپنے لوگوں کو کنونس کرنا کہ آپ کھڑا ہو کے لڑے، اگر ان کے ذہن میں یہ شک ہوگا کہ آنے والے گھر پھر ایک یو ٹرن لیا جائے گا. جو انٹیریئر منسٹری میں بگٹی صاحب نے یہ شہداء کا میموریل قائم کیا ہے، وال آف مارٹرز قائم کیا ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور جیسے بگٹی صاحب نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے بگٹی صاحب نے ادھر بیٹھنا نہیں ہے، کل کوئی اور آئے گا، اور جب وہ آئیں گے ان کو بھی یاد دلوایا جائے گا کہ پاکستان کے وہ شہید جن کے لیے ہم آج بھی ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ہم اس انیشیٹو کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اچھا کام ہوتا ہے اس کا تعریف ہونا چاہیے، اور ہم بگٹی صاحب کے شکر گزار ہیں. جی
تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ میرا جو پریفرنس ہے یا جو میرا پرائیورٹی ہے وہ لوگ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے اور ان کو پاکستان واپس بلایا گیا، ان کے لوگوں کو پاکستان واپس بلایا گیا. اب میرا خیال میں وہ ہمارا پرائیورٹی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم نے قانون کے کتارے میں کھڑا کرنا ہے. جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، جہاں تک افغانستان کے ساتھ ہمارے ایشوز ہے، وہ ہمارا امید ہے کہ ہم مسلسل انشاءاللہ ان کے ساتھ انگیج کرتے رہیں گے. ہم نے بھی اپنا دور میں ان سے انگیج کیا اور امید ہے کہ آج بھی ان سے انگیج کر رہے ہیں. نہ پاکستان نہ افغانستان دہشت گردی سے پاک ہو سکتا ہے جب تک ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں. ستی صاحب یہ آپ نے ایک نیا اینگل میرے سامنے رکھا ہے ستی صاحب. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مشکلات ہونا چاہیے. الیکشن میں ہم بلیو کرتے ہیں فری اور فیئر الیکشنز میں 1 man 1 vote پہ، اور امید ہے کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا الیکشن. صحیح صاحب. میرے خیال میں نے تو ایکسپلین کیا کہ میرے نظر میں ہم کیوں اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں، اور وہ اٹ گوز بیک ٹو دیٹ فیصلہ کہ عوام کی اجازت سے بغیر، پارلیمان کی اجازت کے بغیر جو انیشیٹو لیا گیا پی ٹی آئی کی حکومت میں، اس کے نتیجے میں ہم آ چکے ہیں. ایک منٹ کرن. There is a small request before ہم you comment, sir. سیاسی سوال کے جواب نہیں دیں گے. ہم بگٹی صاحب پہ کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنا پڑیں گے، لیکن کشمیر کا جو سوال ہے اس کے میں ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے. اگر ایک مزید ثبوت کی ضرورت تھا تو مزید ثبوت مل چکا ہے کہ جو بھارت ہے وہ انٹرنیشنل لا کو، انٹرنیشنل لا نارمز کو، یونائٹڈ نیشنز کے پوزیشنز کو نہیں مانتے. اور جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کب تک اپنا دوست کا اس قسم کے رویہ کو قبول کریں گے، جہاں وہ انٹرنیشنل لا کو، یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کو بار بار وائلیٹ کرتے رہتے ہیں. بھارت کا پارلیمنٹ ہو، بھارت کا عدلیہ ہو، وہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسلز کے ریزولوشنز کو ری رائٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ انٹرنیشنل اگریمنٹس کو ری رائٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنے آپ سے جتنا بھی جھوٹ کہیں، وہ جتنے بھی بار یہ اپنے عوام کو اور دنیا کو بتانے کی کوشش کریں کہ کشمیر ان کا حصہ ہے. As far as the United Nations is concerned, as far as international law is concerned, Kashmir is a disputed territory to be solved in accordance with international. احمد ایک منٹ. کہ
میرا اس ایشو پہ یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پروسیجرز فالو کیے بغیر ایسا ایک اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ تھا، اور اس پھر انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ایسا فیصلے لیا جائے جس سے ہمیشہ کے لیے ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں کہ آگے جا کے ایسے پھر کوئی حادثہ نہ ہو. ایک منٹ یار مریم. ہم ہمیشہ ایکچولی دونوں سے لڑتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب زندہ تھی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جو پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹری ونگ ہے اس کا پریزیڈنٹ مختوم امین فہیم صاحب تھا. جب میں نے الیکشن 2018 پہ لڑا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی ایز 3 پیز اینڈ 4 پیز اسی طریقے سے 7 الیکشن لڑا، اور ویسے ہی ہم آگے جا کے لڑے. کیا ہم تو ویسے ہی ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں، ہر الیکشن میں ایسے ہی ہوا ہے، کوئی فرق نہیں رہا ہوگا اس الیکشن. نذیر ایک منٹ ایک تو پولیٹیکل سوال نہیں ہونے. کیا نو پولیٹیکل کوشچن بچے، نو پولیٹیکل کوشچن چھوڑ دو. آپ وزیر داخلہ نے تو منع کیا ہے. دیکھو جہاں تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس ہے، 12 سال پہلے صدر زرداری اپنا ذاتی کیپیسٹی سے نہیں، ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان فائلڈ اے ریفرنس کہ اس فیصلہ کو سپریم کورٹ کو ریویو کرنا چاہیے. میں نے پھر 2018 میں ایک ایپلیکیشن ڈالا کہ اس کیس کو سننا چاہیے اور ہمیں اس کیس کا حصہ بنانا چاہیے. اب ہم بہت شکر گزار ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا کہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک بار پھر اس کیس کو وہ سنیں گے. میں نے ساتھ یہ ضرور ایپلیکیشن ڈالا ہے کہ لائیو اس کیس کو چلایا جائے. یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور جو ماضی میں بند کمروں میں یہ چیزیں کو چھپائے جانے کی کوشش کی گئی تو مناسب ہوگا کہ اس کا جیسے دوسرے کیسز کو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اجازت دی کہ وہ لائیو سٹریم ہو، تو میرا خیال میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں بھی justice should not only be done, justice should be seen to be done. دیکھو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے تو الیکشنز لڑ رہے ہیں، ہم نے اپنے کیمپین چلانے ہیں جو بھی حالات ہو. اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو 2007 میں اپنی الیکشن کیمپین تب چلا سکتی ہے جب 18 اکتوبر کا واقعہ ہو چکا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو 2023 یا 2024 کا جو الیکشن کیمپین ہے کمپلسری.
یہ ایک الگ کیس ہے، لیکن بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو درست کرنے کے لیے جو بھی اس کیس میں شریک تھے، سہولت کار تھے، آپ جو شہید ہو چکے ان کو واپس تو نہیں لے آ سکتے. انصاف کیا کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم ہم ایک ایسا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو سارے کے سارے لوگ تھے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو ملک اور قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے. تھینک یو.